بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ اسرائیل اور حماس کی 4 ہفتے گزر جانے کے بعد لڑائی ابھی تک جاری ہے۔ اسرائیل کی غزہ میں بمباری سے اب تک 8,000 سے بھی زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ 20,000 اسرائیلی فوجی غزہ کے اندر مختلف جگہوں سے داخل ہو چکی ہے، جہاں پر حماس کی طرف سے انہیں مسلسل مزاحمت کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے کئی اسرائیلی فوجی بھی مارے جا چکے ہیں، مگر اسرائیلی میڈیا اسے رپورٹ نہیں کر رہا، اس لیے گراؤنڈ آپریشن کے بجائے وہ مسلسل غزہ پر راکٹ برسا رہا ہے۔ غزہ کی حالت دن بدن بدتر سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اسی دوران یمن نے باقاعدہ اسرائیل پر راکٹ برسا کر اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، اور دھمکی دی ہے کہ جب تک غزہ کے اندر اسرائیل اپنی دہشت گردی کو بند نہیں کرتا، تب تک یہ راکٹ حملے مسلسل جاری رہیں گے۔ ان حملوں سے اسرائیلی فوج کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے۔ اسرائیلی ترجمان نے سوشل میڈیا پر اپنی عوام سے اپیل کی کہ خفیہ ہونے کی وجہ سے میں وضاحت نہیں کر سکتا، پر ہمارے فوجیوں کا اچھا خاصا نقصان ہوا ہے، اور ہماری عوام سے دعاؤں کی درخواست ہے۔ یعنی اپنی شرمندگی چھپانے کے لیے نمبر چھپائے جا رہے ہیں۔ اس کا ثبوت یہ ویڈیو ہے، جس کے اندر یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اسرائیلی کمانڈرز اور فوجیوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے ہاسپٹل میں شفٹ کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے شہر علید پر موجود بندرگاہ پر یمن کی فوج نے راکٹ فائر کیے ہیں، جو کہ ریڈ سی سے اسرائیل کو جوڑتی ہے۔ حالانکہ یمن کے حوثی باغی اور فوج آپس میں لڑ رہی ہے، پر یمنی فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ہم نے یہ حملہ اس لیے کیا کیونکہ ہماری عوام ایسا چاہتی تھی، جو کہ بہت ہی اچھی بات ہے، کیونکہ یہی مقام ایک عوام کا ہونا چاہیے جو کہ اصل ریاست ہوتے ہیں۔ ایران باقاعدہ طور پر اس جنگ کے اندر کچھ اس طرح سے شامل ہے کہ یمن کے اندر حوثی باغیوں، لبنان کے اندر حزب اللہ اور عراق کے اندر تمام مسلح گروپ کو سپورٹ کر رہا ہے، جو کہ مسلسل اسرائیل پر حملے کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ فلسطین کے اندر حماس کو ایران انڈائریکٹلی سپورٹ کر رہا ہے۔ ایران اس جنگ کے اندر انڈائریکٹلی شامل ہے، اور وہ چاہ کر بھی اس جنگ کے اندر ڈائریکٹلی شامل نہیں ہو سکتا، کیونکہ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو دنیا کے اندر تیسری عالمی جنگ شروع ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے وہ مسلط سے کام لے رہا ہے۔ اس کے علاوہ رشیا اور چائنا نے بھی اس کو مشورہ دیا ہے کہ وہ پہلے ان ممالک سے انڈائریکٹ اسرائیل پر حملے کروائے جائیں، ایسے ممالک جو کہ پہلے ہی خانہ جنگی کا شکار ہیں، یعنی لیبیا، عراق اور یمن وغیرہ سے۔ اور اگر پھر بھی اسرائیل باز نہ آیا تو ہم باقاعدہ طور پر اس جنگ کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ جبکہ دوسری طرف حماس کے ترجمان کا سوشل میڈیا پر یہ بیان ہے کہ ہم نے اسرائیل کی 20 فوجی گاڑیوں کو تباہ کر دیا ہے، ان کے کئی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ یہ تو ابھی شروعات ہے، کیونکہ ابھی ہمیں بہت کچھ کرنا ہے۔ ہم غزہ کو اسرائیلی فوجیوں کا قبرستان بنا دیں گے۔ تم جنگ کے 1 مہینے کے بعد اپنا ایک فوجی رہا کروانے کا جھوٹ بول کر خوشیاں مناتے رہو، لیکن اس طرح سے تمہیں اپنے 20 قیدی کو چھڑوانے کے لیے 20 سال لگیں گے۔ یاد ہے کہ غزہ پر زمینی آپریشن کے دوران اسرائیلی فوجیوں نے ایک فوجی قیدی کو حماس سے بازیاب کروانے کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اسے حماس نے جھوٹ کہہ کر پوری دنیا کے سامنے ان کی بے بسی کا پول کھول دیا۔ اب اس تمام در صورتحال کے اندر سعودی عربیہ کا کیا کردار ہونا چاہیے تھا، آپ ذرا سوچ کر بتائیں کہ 46 اسلامی ممالک کی فوج، جس کا سربراہ ہے جنرل راحیل شریف، OIC کی سربراہی ہوتے ہوئے بھی بجائے اس کے کہ مسلم امت کو اکٹھا کر کے اسرائیل کے خلاف کوئی مزاحمت کی جاتی، کوئی سخت اقدام اٹھائے جاتے، ان قریب راحیل شریف کو یہ حکم ملنے والا ہے کہ یمن سے، کیونکہ پہلے بھی باغی سعودی عربیہ پر راکٹ فائر کر چکے ہیں اور اب بھی اسرائیل پر یہ حملہ ہوا ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سعودی عربیہ پر یہ حوثی باغی حملہ کر دیں۔ راحیل شریف کو ان قریب ایک ملٹری آپریشن کا یمن کے اندر حکم دیا جائے گا، لیکن افسوس کہ یہ فوج غزہ کے اندر امن قائم کرنے کے لیے اب تک باہر نہیں نکلی۔ کل ہی سعودی وزیر دفاع امریکہ کے دورے پر پہنچے اور یہ پیغام پہنچایا ہے کہ سعودی عربیہ ابھی بھی اس معاہدے کے لیے تیار ہے، جس کے مطابق انڈیا سے ہوتے ہوئے ٹریڈ سعودی عربیہ اور سعودی عربیہ سے اسرائیل اور اسرائیل سے یورپ تک کے تمام ممالک کو کنیکٹ کیا جانا تھا، اور اس نے اسرائیل کو تسلیم کر کے اس کے ساتھ سفارتی اور ٹریڈ کے تمام معاملات کچھ ہی دن کے اندر شروع کرنے تھے، یعنی اسرائیل کو قبول کر کے فلسطین کا سودا کرنا تھا، جو کہ میں نے لاسٹ ویڈیو کے اندر بھی آپ کو بتایا تھا۔ اور اس بدلے میں امریکہ کو بس سعودی عربیہ کو ہر طرح کے حملے کی سیکورٹی فراہم کرنا تھی، اور اب تو یہ معاہدہ اس لیے بھی ضروری ہو گیا ہے کہ جب سے یہ حوثی باغیوں نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے تو سعودی عربیہ کے حکمرانوں کو بس اپنی فکر پڑ گئی ہے کہ کہیں ان کا اقتدار نہ چھن جائے، پھر چاہے اس کے بدلے میں ہمارے فلسطینی بھائی مرتے ہیں تو مرتے رہیں، لیکن ہماری ترقی نہیں بند ہونی چاہیے۔ سعودی عربیہ کے یہ حکمران اس حد تک گر چکے ہیں کہ اس وقت کے اندر بھی انہیں صرف اسرائیل کے ساتھ ڈیل اور معاہدہ ہی نظر آ رہا ہے، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ یاد رکھیں کہ میں سعودی عربیہ کی عوام کی بات نہیں کر رہا، بلکہ اس کے بے حس حکمرانوں کی بات کر رہا ہوں۔ وہ اس دنیا داری کو ترقی کہہ کر اپنی دولت کے نشے کے اندر اندھے ہو چکے ہیں۔ انہیں غزہ کے اندر صرف امن اس لیے چاہیے کہ ان کا VN 2030 پورا ہو سکے۔ اس کے بدلے میں بے شک غزہ ہاتھ سے جاتا ہے تو جائے،
ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یاد رکھیں کہ نیتن یاہو اور زیونسٹ کا ماننا ہے کہ خدا نے انہیں گریٹر اسرائیل کی زمین ہمیں واپس دینے کا وعدہ کیا ہے، جو کہ ہم حاصل کرنے کے بہت قریب ہیں۔ وہ گریٹر اسرائیل جس میں سعودی عربیہ کا بہت سارا حصہ بھی شامل ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ سعودی عربیہ بھی عنقریب فلسطین کے بعد ان یہودی زیونسٹ کی سازشوں کا مرکز بننے والا ہے۔ اوپر سے سونے پر سہاگا کہ اسی غم اور دکھ کی صورتحال کے اندر جہاں پر غزہ پر بمباری اور تباہی جاری ہے، سعودی عربیہ کے شہر ریاض کے اندر ریاض سیزن کا باقاعدہ طور پر افتتاح کر دیا گیا ہے، جس کے اندر مشہور سنگر شکیرا اس کو ہوسٹ کر رہی ہے۔ ریاض سیزن کو سعودی انٹرٹینمنٹ اتھارٹی ہر سال آرگنائز کرواتی ہے، جس کے اندر دنیا بھر کے سیلیبریٹیز، کنٹروورشل سنگرز، ایکٹرز اور ماڈلز وغیرہ شامل ہوتے ہیں۔ ہر سال ہمیں اس طرح کے ایونٹس کے اندر بے حیائی، فحاشی اس مقدس سرزمین اور دین اسلام کا مذاق بنتا ہوا دکھتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے اس ریاض سیزن سے بھی کچھ ایسے ہی بے حیائی اور بے شرمی کے واقعات کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے کہ ان کو دیکھ کر ایک مسلمان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ اس مقدس سرزمین کو ایک دن یہ دن بھی دیکھنا تھے۔ یعنی یہ حکمران آخر کس حد تک گر سکتے ہیں کہ ایک پڑوس کے اندر بھی فوتگی ہو جائے تو وہ ہمسائے اس کے غم کے اندر کچھ دن تک شامل رہتے ہیں، اپنی تمام خوشی کے رسامات چاہے کچھ دنوں کے لیے صحیح ترک کر دیتے ہیں۔ پر یہاں پر تو ہر روز کئی سو معصوم بچے، عورتیں اور جوانوں کو بے گناہ غزہ کے اندر قتل کیا جا رہا ہے، بے گناہ بچوں کو مارا جا رہا ہے، اور مسلم دنیا کے یہ حکمران بے ہودہ قسم کی فاحش محفلیں سجا کر پوری دنیا کو اس ملک کے اندر آنے کی دعوت دے رہے ہیں۔ قیامت والے دن یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کیا منہ دکھائیں گے؟ کس منہ سے حوض کوثر پر ان کا سامنا کریں گے؟ اس مقدس سرزمین نے تو پوری دنیا کے مسلمانوں کو اکٹھا کر کے لیڈ کرنا تھا، تمام مسلم امت کی ذمہ داری اس نے اٹھانی تھی، مگر افسوس کہ دنیا کی محبت اور 4 دن کی چاندنی نے ان عیاش حکمرانوں کو بالکل اندھا کر دیا ہے، اور اسی طرح سے یہ قیامت کے دن بھی اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مظلوم فلسطینیوں کی کوئی غیبی مدد فرمائے اور ان مسلم حکمرانوں کو تھوڑی سی غیرت عطا فرمائے۔ مجھے امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے نیا کچھ جاننے کو ضرور ملا ہوگا اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔